بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے لوگوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ کہیں پہ تو مخالفت اوپن سی ہوتی ہے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہمیں سلینڈر کر رہا ہے اور وہ بھی ہم سے یہی توقع رکھتا ہے، چاہے ہم کریں نہ کریں کتنا کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعض ایسے تعلقات ہیں کہ جو ابھی بگڑنا شروع ہوئے ہیں، جو کہ درست سمت کے اندر نہیں جا رہے۔ اب شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرا اس بندے سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، چونکہ میں اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، I'm not dependent upon him, her. So for that reason یہ ہے کہ مجھے ان سے اپنے تعلقات اگر بگڑ رہے ہیں تو مجھے گویا کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا۔ It does not make much difference to me. اور اس وجہ سے ہم کوئی ایسی خاص کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارے وہ تعلقات بہتر ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک بندے سے ہمارا کوئی خاص کام نہیں ہے اور کوئی ایسا سامنے ہے بھی نہیں کہ جی کچھ عرصے بعد ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے گی، تو بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات اس سے خراب ہوں۔ That's not good۔ ہاں، اگر ہمارے تعلقات کم ہیں تو it does not make difference۔ پھر یہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ our relationship is not that good، does not make difference۔ اگر ہم اس کے قریب نہیں ہیں، no problem۔ اگر ہمارا کسی سے کوئی کام ایسا نہیں ہے آج یا مستقبل قریب میں نہیں ہے، تو اس کے لیے صرف اتنی ہی چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ آپ اس کے قریب اگر نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہوں اور اس کی کوشش آپ نہ کریں۔ لیکن اس سے تعلقات اس بنیاد پہ ہم تھوڑی کیئرلیسنس لے آئیں، تھوڑی عدم احتیاط شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے اگر اس سے تعلقات اچھے نہیں ہو رہے، خراب ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ یہ سوچ غلط ہے، دیٹس اے بیڈ تھنکنگ، اور اس کے نگیٹو اثرات ہیں، ہر اعتبار سے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل میں اس وقت جانا جو ہے ذرا مشکل ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ ہمیں کسی انسان کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، اور نہ بھی پڑے تو بھی ہمارا ان سے تعلق بہتر ہونا ہمارے لیے مفید ہے، ان کے لیے بھی مفید ہے۔ کم سے کم بہت ساری جو ٹینشن ہے متوقع، ہم اس سے بچ جائیں گے، اور یعنی ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں، اتنا اس بات کی تو پوری کوشش کرنی چاہیے نا۔ کہیں پہ قربت نہیں ہے تو نو پرابلم، وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اس کو دور بھی رہ کے خوش ہیں تو نو پرابلم، قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس صورتحال سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور سیلف فرام اے سچویشن لائک دس ون؟ دیٹ از این امپورٹنٹ کوشچن۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بات کا اپنے ذہن کے اندر، ہم اپنے آپ کو ایک بات کی کمانڈ دے دیں اپنے ذہن کو۔ ہم نے گویا کہ ایک ڈائریکشن کا ہم تعین کر لیں۔ کیا کر لیں؟ ڈائریکشن۔ جب ہم اپنے ذہن کو ایک کمانڈ دیتے ہیں تو ایک ڈائریکشن کا تعین ہو جاتا ہے کہ اب اس ڈائریکشن پہ ہم انکانشیسلی بھی، یعنی اگر ہم کانشیس نہیں ہیں، اگر ہم اس سے متوجہ نہیں ہیں، تو بھی ہم اس سمت میں ہی ہمارا قبلہ، ہمارا رخ، ہماری ڈائریکشن وہی رہے گی۔ اور یعنی ایک گویا کہ ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی، ایک رخ کا، ڈائریکشن کا تعین ہو گیا۔ اب وہ کون سا رخ اور ڈائریکشن جس کا ہم نے تعین کرنا، وہ یہ ہے
کہ مجھے ان سے اپنے تعلق کو بہتر کرنا ہے. آئی ہیو ٹو امپروو مائی ریلیشن شپ ود دیم. ہاں، اس کا یہ ہے کہ ہم ہر ایک جگہ پہ تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم اس کی کوئی بہت قیمت ادا کر سکیں. ہم ایسا نہیں ہو سکے گا ہر ایک جگہ پہ. اٹ از ناٹ پاسبل، اٹ از ناٹ فیزیبل کہ ہم کوئی اس کی بہت ساری قیمت ادا کر لیں. ہم اس کی شاید اتنی قیمت ادا، یعنی ہم اس کو زیادہ ایفرٹ نہیں کر پائیں گے، زیادہ کوشش محنت، زیادہ قربانی نہیں کر پائیں گے. لیکن بٹ ہماری جو ڈائریکشن ہے، ہمارا جو قبلہ ہے، ہمارا جو رخ ہے، وہ وہی رہنا چاہیے کہ آئی ہیو ٹو امپروو مائی ریلیشن شپ ود دیم. اور یہ صرف اتنی سی بات ذہن میں آ جانا جو ہے، اب یقین کیجئے گا ہمارا اس کے بعد ہماری ڈائریکشن واقعی بدل جائے گی. اور ہماری ڈائریکشن بدل جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہم اثرات بھی دیکھیں گے. ہمیں اس کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم. اس سے تھوڑا سا وقت لے سکتا ہے ممکنہ طور پہ، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. دا افیکٹس آف دس ول بیکم ویزیبل. تو اس طرح سے ہے کہ آج کے بعد ہم اپنا لوگوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کا ایک فارمولہ جو ہے، اور ایک ٹیکنیک اور ایک رنگ اور ایک ڈھنگ جو ہے، اس کا آج ہم نے تعین کر لیا. اور انشاءاللہ پہلے تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آئی ہیو ٹو امپروو مائی ریلیشن شپ ود ایوری ون ایلس. مجھے ہر ایک انسان سے اپنے تعلق کو بہتر کرنا ہے. بٹ اب ظاہر ہے کہ ہم ہر ایک تعلق کو بہتر کرنے کے لیے ایک برابر کی سیکریفائس اور قربانی تو شاید نہیں کر پائیں گے. بٹ آئی ہیو ٹو امپروو مائی ریلیشن شپ ود ایوری ون ایلس. آئی ہیو ٹو امپروو مائی ریلیشن شپ ود ایوری ون ایلس. سو دس از دا کیس اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. معمولی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں کہ جو اس سمت میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، ہمیں بینیفٹ دے سکتی ہیں. وہ معمولی باتیں ہم آٹومیٹکلی انکانشیسلی کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ایک پروگرامنگ کر لی ہے یہاں پہ. اس پروگرامنگ کا اثر جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا.